بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں قبر پرستی، بت پرستی کب شروع ہوئی؟ واقعہ مکمل سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قوم نوح نیک اور اچھے لوگ تھے۔ جب وہ مر گئے تو ان کے پیروکار ان کی قبروں پر مجابر بن کر بیٹھ گئے، پھر ان کی تصویر اور بت بنائے۔ پھر کچھ زمانے اور گزرنے کے بعد ان کی قبروں کی پرستی شروع کر دی۔ صحیح بخاری۔ قوم ابراہیم کی مثال کچھ ایسی ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور اس کے احوال کو بخوبی واقف تھے، جبکہ ہم نے ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بن بیٹھے ہو کیا ہے؟ سب نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے پایا۔ حوالہ سورہ انبیاء۔ قوم موسیٰ کے وقت بھی ایک قوم تھی جس نے اپنی عبادت کے لیے مورتیاں بنا رکھی تھیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو جب دریا پار کرایا تو ان کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، جس طرح ان کے کچھ معبود ہیں، آپ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیں۔ آپ نے فرمایا، یہ یقیناً تم لوگوں سے بڑی جہالت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انبیاء کی تصویر، بزرگوں کی قبروں، درختوں تک کی عبادت ہوتی تھی۔ ابن جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے افرائیتم اللات و عزیٰ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہے، کفار مکہ جس لات نام کے بت کی عبادت کرتے تھے وہ ایک نیک آدمی تھا جو حاجیوں کو ستو بھگو کر پلایا کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو لوگ اسے نیک صالح سمجھ کر اس کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھ گئے اور زمانے در زمانے کے بعد اس کا بت بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں کفار مکہ لات کی عبادت کرتے تھے اور اسی سے اپنی حاجتیں طلب کرتے تھے۔ لات ایک سفید رنگ کا پتھر تھا جس پر مکان بنا ہوا تھا، پردے لٹکے ہوئے تھے اور وہاں مجاور بیٹھے تھے اور اس کے چاروں طرف ہم مقرر تھی۔ ابن کثیر عجا مکہ اور طائف کے درمیان ایک درخت تھا جس پر ایک بڑی شاندار عمارت بنی ہوئی تھی اور اس میں پردے لٹکے ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد ان سب قبروں تاکیوں کو گرا دیا گیا اور درختوں کو کٹوا دیا گیا۔ حوالہ صحیح بخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ قبیلہ انصار میں کچھ لوگ منات کے ایک احرام باندھتے تھے۔ منات بت تھا اور مکہ مدینہ کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ اسلام لانے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم منات کی تعظیم کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان صحیح نہیں کیا کرتے تھے۔ جات انوات ایک بیری کا درخت تھا جس کے پاس مشرک اعتکاف کرتے تھے اور تبرکات کے لیے اس پر اسلحہ لٹکاتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے جات انوات کا مطالبہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس جات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے جو آج وہی بات کہہ دی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے ان لوگوں کے معبود جیسا معبود بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یقیناً تم جاہل قوم ہو، تم ضرور پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے۔ حوالہ صحیح ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، اگر وہ کسی گوہ ریگستانی چھپکلی کے لیے بل سراغ میں داخل ہوں گے، تم بھی اس میں ان کی ابتدا کرو گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تعجب کی نگاہ سے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم
یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کس کی؟ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اس پر جو حدیث گزری، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سچ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ آج مسلمان انسانوں کے علاوہ جانوروں تک کی عبادت کر رہا ہے اور اس کو کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ پاکستان میں لاہور میں گھوڑے سا کی مزار اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ لہٰذا جہالت کا عالم یہ ہے کہ قبروں پر قبے اور تکیے بنائے جاتے ہیں، جھنڈے نسبت کیے جاتے ہیں، غلاف چڑھائے جاتے ہیں، ثواب کی نیت سے سفار کیے جاتے ہیں، طواف کیے جاتے ہیں، سجدے کیے جاتے ہیں، التجائی کی جاتی ہے۔ حالانکہ دین اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدعتوں کو بڑی سختی سے مذمت کری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرج موت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا دیا۔ حوالہ بخاری شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس خیال سے کہ آپ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے، اس لیے اوروں کو طرح کھلے سے آپ کی قبر نہیں رکھی گئی بلکہ حجرے میں رکھی گئی۔ حضرت جنبت بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5-6 دن پہلے ہی فرمایا، خبردار تم میں سے پہلے یہودیوں اور نصرانیوں نے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں پر مسجد تعمیر کی تھی، دیکھو میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ پھر بارگاہ الہی میں دعا کی، یا اللہ میری قبر کو بت پرستی سے بچا لینا۔ مسند احمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا،